ڈیبیٹ پہ آ جائیں دنیا کے سامنے. آج مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ صحیح ہیں، یقین کیجئے کہ ایسی چیزوں کا ارینج کیا جا سکتا ہے جہاں پر ایک طرف مسلمانوں کے نمائندے اور دوسری طرف آپ اپنے نمائندے لے کے آ جائیں. آپ آ کے دنیا کے سامنے ایک چیز پہ ڈیبیٹ کر لیں اور یہ چیز کہ کون صحیح ہے کون غلط، اس کا فیصلہ ہو جائے. یہ حال صرف ایک گوشے کا نہیں، ایک محاذ کا نہیں، ہر محاذ کا یہی رونا ہے. یہ امت بانج ہو گئی، ان پڑھ ہو گئی، جاہل ہو گئی. یہ دکھ ہوا کہ جامعہ اشرفیہ لاہور میں 2 قادیانی آئے، لڑکے نوجوان. اندر آ کے انہوں نے کہا کہ ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے والا تو لاؤ. ایک نے دوسرے کے کان میں کہا کوئی پتہ نہیں، دوسرے نے تیسرے کے کان میں کہا کوئی بولنے والا نہیں. ایک استاد کو پکڑ کے لائے، انہوں نے 2 منٹ میں پٹخڑیاں دے کے نیچے رکھا اس کو. وہ ہکلانے لگا، اور میں کہتا ہوں علمی طور پہ مار کھا گئے، ویسے جوتے مارتے ان کو. اب وہ ہماری اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، ہماری بہت سی جامعات کے اندر آ کر وہ تبلیغ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے ساتھ گفتگو کر لو. آگے گفتگو کرنے والا کوئی نہیں، پکڑنے والا کوئی نہیں. اچھا پڑھا لکھا ہمارا آدمی ہوتا ہے، ان کے سامنے بالکل وہ تھت تھت کر رہا ہوتا ہے. ہوا یوں کہ مجھے ایک مولوی صاحب کا فون آیا، کہنے لگے ہمارے علاقے میں یہاں ایک قادیانی نوجوان ہے، 40 سال کے قریب عمر ہوگی اس کی. اس نے یہاں پر بڑا ادم مچایا ہوا ہے، بڑا طوفان بپا کیا ہوا. ہم 2-3 بندوں کو لائے ہیں اس سے مناظرہ کرانے کے لیے، گفتگو کرانے کے لیے، لیکن کوئی ہمارا بندہ اس کے سامنے ٹکتا نہیں. ہمارے کسی بندے کی تیاری نہیں اس موضوع پہ، وہ بگا دیتا ہے اور دن دنا رہا ہے، یہاں پر معاذرت طلب کر رہا ہے، لاؤ کسی کو میرے سامنے. تو ہم اس سے بڑے تنگ ہیں. تو میں اس قادیانی مناظر کو آپ کے ہاں بھیج رہا ہوں گھر میں، اور اس کے ساتھ دفتر کے اندر جو اس کے ساتھ 7-8 نوجوان کام کرتے ہیں انہیں بھی ساتھ بھیج رہا ہوں. میں نے کہا حضرت آپ مجھ سے پوچھ تو لیتے، بعض اوقات ہوتا بندہ ساری رات میں نہیں سوتا، صبح سو لیتا ہوں، بندے کا دماغ فریش نہیں ہوتا. کہنے لگے جی وہ تو روانہ ہو چکے ہیں، وہ تو آ رہے ہیں. اس کو میں نے صرف اس لیے برداشت کیا کہ اگر اب میں انکار کرتا ہوں تو وہ کہے گا یہ بس یکس بات گیا. مجبوراً اس کو اندر آنے دیا. ایک صوفے کے کنارے پہ میں نے اس کو بٹھا دیا، کنارے والے صوفے پہ. کہنے لگا جی شروع کریں. میں نے کہا یہ مصیبت تم نے شروع کی ہے، اس لیے تم ہی شروع کرو. اب وہ شروع ہو گیا جی. 15 منٹ تک اس نے قرآن کی آیات پڑھی، پھر 15 منٹ تک اس نے عربی زبان میں احادیث رسول پڑھی، اور پھر 15 منٹ تک اس نے اقوال صحابہ، اقوال فقہا اور امت کے بڑے لوگوں کے فرمودات ختم نبوت کے بارے میں بتائے. اور اس میں قرآن کی آیات سے، احادیث سے اور بزرگوں کے اقوال سے، ائمہ فقہا سے اس نے یہ ثابت کیا کہ نبوت جاری ہے. مرزا قادیانی اللہ کا نبی اور رسول ہے. مرزا قادیانی مسیح موعود بھی ہے، مرزا قادیانی مہدی موعود بھی ہے، دیگر چیزیں بھی ثابت کرتا رہا. اس نے ایک سما باندھ دیا 45 منٹ میں کہ آج ہر قادیانی عورت مبلغہ ہے، آج ہر قادیانی بچہ مبلغ ہے، آج ہر قادیانی نوجوان قادیانی بوڑھا مبلغ ہے. لیکن ختم نبوت کے مبلغین آج نظر نہیں آتے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
چاہیے ذرا سا بیدار کریں چند لوگوں کے لیے. مجلس شورا کا اجلاس منعقد کیا کہ 80 گھنٹے ہو گئے یہ کمبخت جھوٹے نبی کا جھوٹا خلیفہ، جھوٹے نبی کا جھوٹا خلیفہ، جھوٹے نبی کا جھوٹا خلیفہ ہم سے شیئر نہیں ہو رہا ہے، ہم اسے شکست نہیں دے سک رہے ہیں. جو دلیل ہم لاتے ہیں وہی دلیل یہ پیش کر دیتا ہے. ہم نے سب سے بڑی دلیل یہ دی تھی کہ بہت توجہ، کہ ہم نے سب سے بڑی دلیل یہ دی تھی کہ نبی وہاں سے بن کر آتا ہے، یہاں آ کر نہیں بنتا. تیرا نبی تو یہاں آ کر نبی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو تیرا نبی جھوٹا ہے. ہمارا محمد رسول اللہ سچا ہے، وہ وہاں سے بن کر آیا. اس نے سیرت کی کتابیں شام سے لے کر امام بخاری تک، امام بخاری سے لے کر شبلی نعمانی تک ساری سیرت کی کتابیں مسلمان مولویوں کے سامنے رکھ دی کہ کیسے کہتے ہو کہ نبی وہاں سے آتا ہے. تم ہی نے تو سب نے مچھی پر مچھی بٹھائی. بنا دن پیدا ہوئے نبی نہیں تھے، بنا کی گود میں آئے نبی نہیں تھے، جوان ہوئے نبی نہیں تھے، بکریاں چڑھائی نبی نہیں تھے. بدلا کمال تجارت تم مسلسل لکھتے آ رہے ہو. بچپن گزارا نبی نہیں تھے، لڑکپن گزارا نبی نہیں تھے، جوان ہوئے نبی نہیں تھے، غار حرا میں عبادتیں کی نبی نہیں تھے، پہلی وحی آئی نبی نہیں تھے. آپ نے غور ہی نہیں کیا ہے جتنے بار پہلی وحی آئی فرشتہ آیا کہا اتنا بس ربک الذی خلق، تو اس وقت بھی نہیں سمجھے. بے ساختہ کہا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو اگر 40 برس کے بعد یہاں سے دلیل کو رد کیا، میں چھوڑ رہا ہوں سارا مضمون، یہاں سے دلیل کو رد کیا، فوراً علماء کے آپسی میں مشورے کر رہے ہیں کیا کریں، کیسے اسے قابو کریں. یہ قابو نہیں آتا، یہ سیر نہیں ہوتا. 80 گھنٹے ہو گئے ہیں ہمیں بحث کرتے ہوئے، ابھی تک ہم اسے سیر نہیں کر سکے، قائل نہیں کر سکے. اس کے بعد اس مولوی کی حالت یہ تھی اور مؤذن کی حالت یہ تھی، میرا قدم مسجد کے اندر ہوتا تھا، دوسرے دروازے سے وہ باہر ہوتا تھا. دم نہیں ہے ان لوگوں میں کہ ہم سے بات کریں. قرآن اور حدیث ہم کہتے ہیں ان کے سامنے رکھتے ہیں. اگر آپ مولوی ہو تو جاؤ، تو مولوی ہو اگر تم میں دم ہے، اگر تمہارے اندر صداقت ہے، تم آؤ قرآن اور حدیث کو لے کر ہمارے سامنے مقابلہ کرو. اور میں تم کو بتاتا ہوں قرآن اور حدیث تم لوگوں کو جھٹلائے گا. تم لوگ کبھی بھی اپنی دلیلوں میں قرآن اور حدیث کو پیش نہیں کر سکتے. جہاں تم قرآن کو دیکھو گے وہ ہماری صداقت پیش کر رہا ہوگا، جہاں تم حدیث کو دیکھو گے وہ ہماری صداقت میں کھڑا ہوگا. میں آج کے علماء کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ آؤ اور آ کر تم اپنی صداقت کے کسی بھی ٹاپک پر تم ختم نبوت لے لو، تم اجرائے نبوت لے لو، تم وفات مسیح لے لو، تم حیات مسیح لے لو، کسی عقیدہ پر تم آؤ ہمارے ساتھ آ کر مقابلہ کرو. قرآن تمہیں ٹھوکریں مارے گا اور تمہاری صداقت میں ایک بھی بات تمہارے ہاتھ میں نہیں دے گا. اور ساری صداقتیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیاروں کے ساتھ ہیں جو مسیح موعود کے غلام ہیں، جنہوں نے قرآن کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. ان علماء کے پاس سوائے غلط باتوں کے اور جھوٹی باتوں کے اور کچھ نہیں. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آسمان کے نیچے پائی جانے والی مخلوق میں سے سب سے بدترین مخلوق وہ علماء ہوں گے جو فتنے پیدا کریں گے اور وہ فتنے واپس انہی میں لوٹ جائیں گے. جماعت احمدیہ کا کوئی ایک اشتہار دکھا دے جو اس طرح کا فتنہ انگیزی والا ہو. یہ علماء سوائے فتنہ کے اور کچھ نہیں کرتے. یہ فتنے واپس انہی میں لوٹیں گے اور انہی کو ہلاک کریں گے. جماعت احمدیہ اسی طرح پھلتی اور پھولتی چلی جائے گی. دنیا کی کوئی طاقت اس کی ترقی کو روک نہیں سکتی.